اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کیا نیکی کرنا ہمیشہ ہی صحیح ہوتا ہے؟ آئیے آج ایک ایسی پرانی کہانی سنتے ہیں جو ہمیں نیکی اور سمجھداری کے بیچ جو ایک باریک سا فرق ہے نا، اس پر سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ کہانی ہے ایک بکری کی، ایک کوے کی اور ایک ایسی نصیحت کی جس نے دونوں کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ تو کہانی کا آغاز اسی سوال سے کرتے ہیں جو نہ جانے کب سے پوچھا جا رہا ہے، کیا ہر کسی کے ساتھ ہر حال میں مہربانی کرنا ہی دانائی ہے؟ یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ بھئی کبھی کبھی اچھے ارادوں کے نتیجے ویسے نہیں نکلتے جیسا ہم سوچتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک گھنا جنگل ہے، آسمان سے مسولہ دھار بارش ہو رہی ہے اور ہر طرف اندھیرا ہے۔ اسی طوفان اور گرج چمک میں ایک رحم دل بکری کو ایک ایسی مخلوق ملتی ہے جس کا وہاں ہونا سمجھیں موت کو دعوت دینے جیسا تھا۔ وہاں ایک درخت کے نیچے شیر کا ایک چھوٹا سا بچہ بس زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ بارش اس کے کمزور جسم پر جیسے کوڑے برسا رہی تھی اور وہ بیچارہ بھوک اور سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ بکری کا دل اس ننھی جان کی یہ حالت دیکھ کر پگھل گیا۔ بکری نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس گئی۔ سب سے پہلے تو اسے دودھ پلایا، پھر نرم پتوں سے اس کے ٹھنڈے جسم کو گرمی پہنچائی، اور جب اس میں تھوڑی سی جان آئی نا تو اسے سہارا دے کر اپنے گھر لے آئی۔ اور پھر وقت نے ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا۔ وہ شیر کا بچہ بکری کے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ایک طاقتور جوان شیر بن گیا۔ یہ تو جیسے فطرت کے قانون کے بالکل خلاف تھا۔ ایک ایسا گھر جہاں شکاری اور شکار دونوں ایک ہی ماں کے سائے میں ایک خاندان کی طرح رہ رہے تھے۔ لیکن اس انوکھے خاندان پر ایک اور مخلوق کی بھی نظر تھی۔ آسمان میں اونچا اڑتا ہوا ایک کوا، اور جب اس نے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا تو وہ حیرت سے جیسے ساکت ہی ہو گیا۔ کوے نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنگل کا بادشاہ ایک شیر اپنے شکار یعنی بکری کو کھانے کے بجائے اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ کوے کا دماغ چکرا گیا اور وہ اس راز کو جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ آخرکار کوے سے رہا نہ گیا اور اس نے ہمت کر کے بکری سے اس عجیب دوستی کے بارے میں پوچھ ہی لیا۔ بکری نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے اپنی پوری کہانی سنائی اور آخر میں ایک بہت سادہ سی نصیحت کی، یاد رکھنا اگر موقع ملے تو تم بھی کسی کے ساتھ بھلائی ضرور کرنا۔ بس بکری کی یہ بات تو کوے کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ نیکی کرنے کا پکا ارادہ کیا اور آسمان کی طرف اڑان بھری۔ ابھی وہ زیادہ دور گیا بھی نہیں تھا کہ اس کی نظر ایک تالاب پر پڑی۔ وہاں ایک چھوٹا سا چوہا پانی میں ڈوب رہا تھا اور اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کوے کے کانوں میں بکری کی بات گونجی، موقع ملے تو بھلائی ضرور کرنا۔ کوے نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔ اس نے تیزی سے نیچے آ کر ڈوبتے ہوئے چوہے کو اپنے پنجوں میں پکڑا اور پانی سے باہر نکال لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ چوہا سردی سے کانپ رہا ہے تو اس نے اسے اپنے نرم پروں میں چھپا لیا، بالکل ویسے ہی جیسے بکری نے اس شیر کے بچے کو گرمی دی تھی۔ کووا بہت خوش تھا کہ اس نے ایک جان بچائی ہے، لیکن جیسے ہی چوہے کو احساس ہوا کہ وہ اب محفوظ ہے، اس نے کچھ ایسا کیا جس کا کووا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس چوہے نے، جس کی جان ابھی ابھی بچائی گئی تھی، اپنے تیز دانتوں سے کوے کے اڑنے والے پر ہی کتر ڈالے۔ ایک ہی لمحے میں جو کوا آسمانوں میں اڑتا تھا اب زمین پر بے بس پڑا تھا۔ اس کی نیکی کا صلہ اسے دھوکے اور بے بسی کی شکل میں ملا۔ اب سوچیں اس کوے کا حال، وہ جو آزاد فضاؤں کا عادی تھا اب زمین پر قید ہو کر رہ گیا۔ اس کا دل غصے اور دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بھلائی کا یہ انجام آخر کیوں ہوا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور آخرکار اس کے نئے پر نکل آئے اور وہ دوبارہ اڑنے کے قابل ہو گیا۔ اور جانتے ہیں اس کی پہلی پرواز کس طرف تھی؟ جی ہاں، سیدھا اسی بکری کے پاس۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان تھا اور اسے ان کے جواب چاہیے تھے۔ کوا غصے میں بھرا ہوا بکری کے پاس پہنچا اور چیخ کر بولا، یہ کیسی نصیحت تھی تمہاری؟ میں نے تمہارے کہنے پر نیکی کی اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ دھوکہ! میری بھلائی نے تو مجھے ہی برباد کر دیا۔ بکری نے کوے کی ساری باتیں بڑے صبر سے سنی اور پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔
اس نے بہت نرمی سے کہا، اے دوست، میں نے تمہیں نیکی کرنے کو کہا تھا، بیوقوفی کرنے کو نہیں۔ پھر اس نے وہ الفاظ کہے جو اس پوری کہانی کا سبق ہیں، نیکی کرو ضرور مگر فطرت دیکھ کر۔ تو یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اپنے پیچھے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ مہربانی اور سمجھداری میں آخر فرق کیا ہے، اور کیا اصل نیکی وہی نہیں جو صرف دل سے نہیں بلکہ دماغ سے بھی کی جائے؟